بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ کتب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ کچھ تحریریں ہیں، جس طرح رسول پاک سے 1000 سال پہلے جو بادشاہ گزرا طبع اول، اس نے ایک تحریر لکھ کر قبیلہ اوس و خزرج کو دی تھی اور اس میں اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا تھا اور یہ خواہش کی تھی کہ قیامت کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں، اور یہ تحریر اس نے ایک عالم کے سپرد کر دی تھی، امانتاً دے دی تھی۔ جب رسول پاک مبعوث ہوئے اور اکثر اہل مدینہ ایمان لے آئے تو یہ تحریر بنی سلیم کے ایک شخص ابو لیلہ کے پاس تھی۔ وہ شخص رسول پاک کے پاس آیا تو آپ نے اس سے تحریر طلب کی۔ وہ حیران رہ گیا کہ حضرت کو اس کا پتہ کیسے چلا۔ بہرحال اس نے وہ تحریر رسول پاک کو دے دی۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ اسے پڑھ کر سنائیں۔ جب تحریر پڑھی گئی تو پیارے نبی نے فرمایا، مرحبا میرے برادر صالح کے لیے۔ ایک اور بشارت کا ذکر ہے جو رسول پاک کے آنے کے بارے میں ہمیں ملتی ہے۔ اکمال دین میں ابن بابویہ سے اور روضۃ الواعظین میں محمد افضال سے روایت ہے کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سلمان سے، جنہیں ہم سلمان فارسی یا سلمان محمدی کہتے ہیں، ان کے اسلام لانے کا سبب دریافت کیا۔ اب وہ اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے شہر شیراز میں ایک کسان رہتا تھا، اس کا میں لڑکا ہوں اور میرے ماں باپ کا مجھ سے بہت پیار تھا۔ کوئی ایک تہوار کا دن تھا کہ ایک راہب کے دیر میں، یعنی گرجا میں یا جو بھی اس کا ڈیرا تھا، جو جگہ تھی، اس پہ میں پہنچا۔ وہاں ایک شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان عیسیٰ روح اللہ وان محمدن حبیب اللہ۔ تو جناب سلمان فرماتے ہیں کہ محمد کا نام سنتے ہی ان کی محبت میرے رگ و ریشہ میں دوڑ گئی۔ جب میں گھر واپس آیا تو میں نے چھت میں ایک تحریر دیکھی۔ میں نے والدہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تیرا باپ تجھے بہت مارے گا۔ میں اس وقت تو چپ ہو رہا۔ جب رات ہو گئی تو میں نے وہ تحریر وہاں سے لے کر پڑھنا شروع کی۔ اب اس تحریر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ جناب سلمان فرماتے ہیں، اس تحریر میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عہد ہے اللہ کا آدم کے لیے، میں اس کے صلب سے ایک نبی پیدا کرنے والا ہوں جس کا نام محمد ہوگا۔ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دے گا اور لوگوں کو بت پرستی سے روکے گا۔ اے روزبا، روزبا جناب سلمان کا پہلا نام ہے، پرانا نام۔ اے روزبا، تو عیسیٰ سے مل اور اس پر ایمان لا اور مجوسیت کو چھوڑ دے۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں یہ پڑھ کر حیران رہ گیا۔ جب میرے ماں باپ کو میرے اس ارادے کا پتہ چلا کہ میں
اس طرح سے اس تحریر پر عمل کرنے والا ہوں، تو انہوں نے پہلے تو سختی کی۔ ظاہر ہے جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا اتنا پیارا بیٹا جس سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں، جس کے بغیر وہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتے، وہ گھر سے جانے والا ہے، تو انہوں نے سختی کی روکنے کے لیے۔ جب یہ نہیں باز آئے اپنے ارادے سے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک کنویں میں قید کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تو اپنے اس ارادے سے باز نہ آیا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ تو جناب سلیمان کہتے ہیں کہ جب مجھ پر یہ مصیبت آئی تو میں نے خدا سے دعا کی کہ بحق محمد اور وصی محمد مجھے اس بلا سے نکال۔ ناگاہ ایک شخص سفید پوش مجھے نظر آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کنویں سے باہر نکال دیا۔ اب جناب سلمان ایک راہب کے پاس پہنچتے ہیں، تو وہاں جب میں گیا تو وہاں پر مجھے کیا نظر آیا، کیا دیکھا۔ جو سفید پوش شخص نظر آیا تھا، دراصل وہ اپنے ساتھ ہی لے کر ان کو ایک راہب کے طرف گیا۔ تو جیسے ہی جناب سلمان وہاں پہنچے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان عیسی روح اللہ وان محمدن حبیب اللہ۔ اس راہب نے کہا اے روزبا تو میرے پاس رہ جا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ 2 سال میں ان کے پاس رہا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ میں انطاکیہ کے راہب کے پاس چلا جاؤں۔ تو جناب سلمان وہاں چلے گئے اور 2 سال اس کے پاس رہے۔ جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے وصیت کی کہ ایک اور راہب جس کا نام اسکندریہ تھا اس کے پاس چلے جاؤ، اور وہ لوح، وہ تختی جو ہر راہب دوسرے کے لیے دیتا تھا میں اس کے سپرد کر دوں۔ جناب سلمان وہ تختی لے کر ادھر پہنچ گئے اور 2 سال ان کی خدمت میں رہے۔ جب وہ راہب بھی اس دنیا سے جانے لگے تو جناب سلمان فرماتے ہیں میں نے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا اب ولادت محمد مصطفیٰ کا زمانہ قریب آ گیا، جب تو ان سے ملے تو میرا سلام کہہ دینا اور یہ لوح یعنی تختی اس کو دے دینا۔ اب اتنے راہبوں کی خدمت کر کے ان کی صحبت میں رہنے کے بعد اور وہاں سے ایک تختی لے کر حسب وصیت جناب سلمان وہاں سے چل دیے۔ راہ میں ایک جگہ پر کچھ لوگ ملے، انہوں نے بکری ذبح کر کے پکائی اور جب کھانے بیٹھے تو جناب سلمان سے کہا تم بھی کھاؤ۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا میں مرد راہب ہوں، گوشت نہیں کھاتا۔ پھر انہوں نے شراب پیش کی، میں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ اس بات پر انہوں نے مجھے خوب مارا۔ میں نے اس خوف سے کہ مجھے قتل نہ کر دیں ان میں سے ایک کی غلامی قبول کر لی۔ اس نے مجھے ایک یہودی کے ہاتھ 300 درہم میں فروخت کر دیا۔ یہودی نے میرا قصہ پوچھا، میں نے کہا سوائے محمد کی محبت کے میرا کوئی قصور نہیں، یعنی یہ ایک نام ہے محمد کا جو حبیب اللہ ہے، ان کی محبت میرے دل میں ہے، اس کے سوا میرا کوئی قصور نہیں۔ یہودی نے کہا میں تیرا بھی دشمن ہوں اور محمد کا بھی۔ اب یہ دشمنی نبھانے کے لیے اس یہودی نے کیا کیا؟ صبح کو اس نے ریت کا ایک ڈھیر جناب سلمان کو دکھا کر کہا شام تک یہ سب یہاں سے ہٹ جائے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ فرماتے ہیں میں نے دن بھر اسے اٹھایا مگر ختم نہ ہوا۔ میں نے خدا سے دعا کی
کہ اچانک ایک آندھی اٹھی اور اس بقیہ ریت کو اڑا کر لے گئے۔ صبح کو جب یہودی نے دیکھا تو کہنے لگا تو جادوگر ہے، مجھے تجھ سے خوف آ رہا ہے۔ بس پھر اس نے کیا کیا کہ جناب سلیمان کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ اس عورت کا ایک باغ تھا، اس کی نگرانی اس نے جناب سلیمان کے سپرد کر دی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن 7 آدمی وہاں آئے جن کے سروں پر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، تیسرے ابو ذر، چوتھے مقداد، پانچویں عقیل، چھٹے حمزہ، ساتویں زید۔ فرماتے ہیں میں نے خرموں کا یعنی کھجوروں کا ایک تھال ان کے سامنے رکھا اور کہا یہ صدقہ ہے۔ اوروں نے کھا لیا مگر حضرت رسول خدا اور علی مرتضیٰ نے اسے چھوا تک نہیں۔ میں نے دوسرا تھال یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ ہدیہ ہے، وہ انہوں نے بسم اللہ کہہ کر کھا لیے۔ میں نے دل میں کہا نبی آخر الزماں کی 3 علامتوں میں سے 2 پائی گئیں، ایک تو یہ کہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا اور دوسرا کہ صدقہ حرام ہونا۔ فرماتے ہیں اب میں تیسری علامت کی جستجو میں حضرت کے پیچھے آیا۔ آپ نے فرمایا اے روزبا، کیا مہر نبوت کی تلاش ہے؟ یہ فرما کر آپ نے اپنے شانے کھول دیے اور میں نے مہر نبوت کی زیارت کر لی۔ میں نبی پاک کے قدموں میں گر پڑا۔ آپ نے فرمایا تم اپنی مالکہ سے کہو کہ محمد ابن عبداللہ دریافت کرتے ہیں کہ تم اپنے اس غلام کو بیچنا چاہتی ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اپنی مالکن کے پاس اور اس سے جب یہ بات کی تو اس نے کہا ہاں میں بیچنا چاہتی ہوں اور قیمت 400 درخت خرما ہے۔ کہتے ہیں میں نے حضرت سے آ کر بیان کیا، فرمایا آسان ہے۔ حضرت علی کو حکم دیا 400 گٹھلیاں جمع کرو اور ان کو بو کر پانی دو۔ حضرت علی نے ایسا ہی کیا، درخت فوراً پھوٹ نکلے اور بڑھ کر لہلہانے لگے۔ نبی پاک نے مجھ سے فرمایا اب جا کر اس سے کہو تیری خواہش پوری ہوئی، اب ہماری چیز ہمارے حوالے کر دے۔ میں اس روز سے حضرت کی خدمت میں آ گیا۔ محمد وآل محمد اللهم صل على 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 محمد وآل محمد